السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمیر ربانی۔ ناظرین، آج سے 20 سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور آج بھی وہ امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کاسویل میں ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوفزدہ تھا؟ آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد رہا ہو جائیں گی۔ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت زیادہ ذہین اور عقل مند تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شامل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ یہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ کی جو کہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس ریسرچ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ملک کے لیے ایک بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو کہ اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی وہ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ہی ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کیا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ کس طرح وہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی؟ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں، وہ بزنس کے اصول بھی قرآن ہی سے سیکھیں، انہیں طب قرآن کے ذریعے سکھایا جائے گا۔ ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی زیادہ خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کو مکمل کسٹڈی عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے ہوئے الزامات مکمل جھوٹے تھے۔ کچھ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئی۔ 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں ہی کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال بعد یعنی 2008 تک وہ غائب رہیں۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان کی بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بے کی ایک کتاب اینمی کومبنٹ کے نام سے آئی۔ معظم میں بگرام جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔
انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 دی گرے لیڈی آف بگرام کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہو، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی، جبکہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی ایک دہشت گرد عورت آئے گی جو دکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً قتل کر دو۔ انہوں نے دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا۔ ایک جھوٹی خبر تھی جو کہ یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ رہی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسران پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسران پر کیسے حملہ کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام تھا جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوؤں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال قید سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC اسویل جیل میں ہیں، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینیٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ اور دوسرے حصے میں ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق اور ان کے وکیل تھے۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔